السلام علیکم۔ پہلے ہم جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی کا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر تبصرہ اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت الا بتقویٰ، سوائے تقویٰ۔ اب یہ جو خطبہ تھا یہ فضاؤں میں گیا، وہاں سے جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ 1,24,000 کو پیغام دیا اور پھر کہا کہ جس نے یہ سنا ہے یہ جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ وہ خطبہ چل رہا ہے آج تک فضا میں۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ تو میڈیا سے تعلق ہے، آپ عام لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرے اور آپ کے الفاظ ہیں یہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ ایسی مشین آ جائے گی جو اس کو کیپچر کر لے گی۔ اسی لیے فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہوا ہے۔ ان کا پرابلم یہ ہے، جب میں 93-92 میں گیا تھا فرانس میں اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان کی اپنی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں، وہ لوگ دیکھیں گے آنے والی نسلیں، اور 5-7 سال میں ہم پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں خطبہ حجۃ الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ اس بات کو میں نے ری کنفرم کیا سلطان بشیر محمود صاحب جو ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ بات میں نے فرانس میں سنی تھی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو ملنے کے لیے جب گیا تھا، یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں۔ صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی ان سے۔ اسی طرح پکچر جو ہے بہت 1,24,000 لوگ اور بھی ہیں وہاں پہ، تو پھر obviously اور وہاں مشینیں تو نہیں تھی نا، اس مائک تو تھا نہیں کہ جو کلیئرٹی اور ساؤنڈ کا وہ سارا۔ اب ہم چند سوالات کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آوازیں صاف اور فلٹر نہیں ہو رہی تو معلوم کیسے ہوا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے؟ فرانسیسی ادارے نے کس پیرامیٹر سے فیصلہ کیا، یا کس سٹینڈرڈ پر یہ فیصلہ کیا، یہ جج کیا کہ ان ریکارڈڈ آوازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بھی ہے؟ کیا فضا میں موجود آوازیں محفوظ پڑی ہیں؟ اگر فضا میں موجود آوازیں محفوظ ہیں تو کیا وہ ڈاؤن لوڈ یا ایکسٹریکٹ یا حاصل کی جا سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو اس ٹیکنالوجی کا نام کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ کیا فضا سے مراد صرف کھلی جگہ ہے یا عمارت اور کمرے کے اندر کی آوازیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں؟ اگر عمارت اور کمرے کے اندر کی آوازیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں تو پھر جو سرگوشیاں سازشیں کی جاتی ہیں، یعنی دور حاضر 21ویں صدی سمیت سابقہ تمام صدیوں کے کئی ایک خفیہ راز بھی سامنے آ جائیں گے۔ کیا تمام انسانوں کی آوازیں حاصل کی جا سکتی ہیں یا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا صرف انبیاء علیہم السلام کی؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز مبارک، آپ کے الفاظ مبارک ہیں، وہ فضا میں موجود ہے، فنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک طرف تو جسٹس نذیر غازی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شے کو فنا نہیں، اور کوئی شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فنا نہیں ہوتی۔ فضا میں آپ سمجھتے ہیں، آپ تو میڈیا سے تعلق ہے، آپ عام لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرے اور آپ کے الفاظ ہیں یہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ ایسی مشین آ جائے گی جو اس کو کیپچر کر لے گی۔ اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کی آوازیں بھی محفوظ ہیں، تو گویا آپ محفوظ ہونے کی خصوصیت باقی تمام انسانوں کو بھی دے رہے ہیں۔ قریب زمانے کی آواز ایکسٹریکٹ کرنا آسان ہے یا دور زمانے کی؟ 19ویں صدی کی آواز کا حصول آسان ہے یا چھٹی 7ویں صدی عیسوی کی آواز کا حصول؟ تو پھر قریب زمانے کی آواز کا حصول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اب ہم سورس اور ایتھینٹسٹی کی بات کرتے ہیں۔ جس کمپنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز خلا سے حاصل یا ایکسٹریکٹ کی، اس کمپنی کا نام کیا ہے؟ اس کمپنی کا یا ادارے کا رابطہ نمبر، ویب سائٹ اور لوکیشن اور ایڈریس کہاں ہے؟ اس ادارے کے سائنسدان، انتظامیہ اور ڈونرز کون ہیں؟ فرانس کے غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو کیوں ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ فرانس کی 50% آبادی عیسائیت کی پیروکار ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کو حاصل کرنا ان کی ترجیح کیوں نہیں ہے؟ آج تک کس اور مشہور ہستی کی آواز کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے یا ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے؟ ابھی تو ہم نے اس ٹیکنالوجی کے پیٹنٹ کے ایشو کو بھی ڈسکس نہیں کیا۔ کیسے معلوم ہوگا، کیسے یقین کیا جائے گا کہ کوئی حاصل کردہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے؟ آج جب اے آئی کے ذریعے کسی انسان کی اصل آواز کی جعلی
آواز کاپی کرنے کی ٹیکنالوجی یعنی آڈیو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی پر کام سامنے آ رہا ہے، تو کیا یہ خود موقع دینے کے مترادف نہیں ہے کہ کوئی اسلام دشمن اس ہتھیار کو یا اس موقع کو یا اس بات کو استعمال کرے؟ اگر کوئی ایک آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے دعوے کے طور پر عام کر دیا جائے تو آپ کے پاس تصدیق یا ویریفیکیشن کا کیا پیمانہ ہے؟ اگر آپ کہیں ٹیکسٹ یا متن سے معلوم ہوگا، تو ٹیکسٹ یا متن تو کوئی بھی عربی جاننے والا پڑھ سکتا ہے، اور علماء بھی پڑھ سکتے ہیں اور صدیوں سے پڑھتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ 9 فروری 1908 میں پیدا ہوئے، معروف اسکالر تھے، محقق، قانون دان اور اسلامی دانشور تھے، بین الاقوامی قوانین پر مہارت رکھتے تھے، تاریخ حدیث پر تحقیقی کام کیا، فرانسیسی زبان میں ترجمہ قرآن اور مغرب میں اسلام کی پروپیگیشن ترویج کے حوالے سے معروف رہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ 17 دسمبر 2002 کو وفات پا گئے۔ نذیر احمد غازی صاحب نے ان کی کسی کتاب کا بھی حوالہ نہیں دیا تاکہ اس پہلو پر مزید تحقیق کی جاتی۔ فرانس میں سرکاری اسکولوں اور سرکاری عمارتوں میں مذہبی علامات پر سخت پابندی ہے، اور اسی بنیاد پر فرانس میں سرکاری اسکولوں میں 2004 سے ہیڈ سکارف پہننے پر پابندی ہے۔ 2010 میں فرانس نے عوام میں پورے چہرے کے نقاب پہننے پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے ملک کی 50 لاکھ مسلم برادری میں غصہ پایا جاتا ہے۔ 2020 میں پیرس کے قریب اپنے ایک اسکول کے اندر ایک چیچین پناہ گزین نے اپنے استاد سیمیول پیٹی کا قتل کر دیا، جس نے طالب علموں کو پیغمبر اسلام کے خاکے دکھائے تھے۔ چارلی ایبڈو نامی میگزین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب خاکے شائع کیے۔ خاکوں کی اشاعت کی وجہ سے 2015 کو 2 فرانسیسی مسلمانوں نے پیرس میں چارلی ایبڈو کے دفتر پر فائرنگ کی۔ اس حملے میں میگزین کے ایڈیٹر، 4 معروف کارٹونسٹ سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان حقائق کی روشنی میں فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اس طرح کے مبینہ پروجیکٹ کا ہونا کیا ممکن ہے؟ کیا جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صرف آواز کی بات کر رہے ہیں؟ جبکہ ان کی بات مکمل طور پر سنی جائے تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ صرف آواز کی بات نہیں کر رہے بلکہ وہ دیکھنے اور ویڈیو کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو ان کا ویڈیو کلپ سناتے ہیں۔ آواز میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں وہ لوگ دیکھیں گے آنے والی نسلیں، اور 5-7 سال میں ہم پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں۔ خطبہ حجت الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ خطبہ حجت الوداع اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز میں صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں، فلٹر کر رہے ہیں، صاف نہیں ہو رہی ابھی ان سے۔ اسی طرح پکچر جو ہے بہت تو نہ جانے یہ ساری باتیں بلا تحقیق کیسے کر لیتے ہیں۔ خطبہ حجت الوداع کا مطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا۔ آپ نے اس حج میں کے خطبے میں لوگوں کو الوداع کہا اور اشارتاً یہ بتایا کہ شاید دوبارہ حج پر لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکے۔ آپ نے دین کی تعلیم دی لوگوں کو اور امت کو تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرنے کو کہا۔ آپ نے ایک خطبہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو عرفات میں دیا، ایک خطبہ 10 ذی الحجہ کو دیا، ایک خطبہ ایام تشریق میں 12 ذی الحجہ کو دیا۔ اس خطبے سے ایک اقتباس آپ کو سناتا ہوں۔ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ تمہارے خون اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، یعنی ان چیزوں کا اب کوئی اعتبار نہیں رہا اور یہ ختم کر دی گئی، اور جاہلیت کے خون بے اعتبار ہو گئے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کا سود سب چھوڑ دیا گیا۔ صحیح مسلم 1218۔ تو خطبہ حجت الوداع کے الفاظ پہلے ہی حدیث کی شکل میں محفوظ اور موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، باتیں، الفاظ یہ سب حدیث کی شکل میں موجود ہیں، لیکن ہم لوگ کتنا پڑھتے، سنتے اور کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے سوالات سے یہ واضح کر دیا کہ یہ فضا میں آواز والی ساری بات
اور ساری کہانی ہی بے بنیاد ہے، اس کی تاحال کوئی سائنسی بنیاد اور حقیقت نہیں ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے اس نے حدیث سے بھی عمل کر لینا ہے، یعنی حدیث سے پڑھ کر بھی عمل کر لینا ہے۔ آج میڈیا اور سوشل میڈیا کی اسی الگار میں انجینئر بھی میڈیا پر ریلیجس اسکالر ہیں اور ریٹائرڈ جسٹس بھی ریلیجس اسکالر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔